میرا بل ہی درود پاک بآواز بلند الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سيدنا سيد المعلى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک دے لائق جس رب نے سانو اپنے محبوب اور ساڈے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح عقیدہ رکھن والا بنایا بڑے بڑے لوگ اس دنیا دے وچ دعویٰ کرتے ہیں جی اسی حق دے اتے ہیں اسی قرآن پڑھنے اسی احادیث دے مطابق چلنے لیکن نہ انہاں دا ایمان قرآن دے اتے ہوندہ ہے نہ حدیث دے اتے ہوندہ ہے قرآن بھی او مندہ ہے جندی نبی پاک نال محبت ہوئے جندی سرکار نال محبت نہیں او قرآن نو من سکتا ہی نہیں ایک تو ہے نا کہ مندہ نہیں من سکتا ہی نہیں حدیث سے پھر حدیث سرکار دا فرمان ہے الحمدللہ فقیر نے حدیث پڑھی ہے تو جامعہ رضویہ جو پڑھی ہے انہیں میں حضرت قبلہ پیر صاحب قاضی فضل رسول صاحب سے ملنے واسطے گیا تو میں وہ حال دیکھیا میں کہتی اس حال اسی حدیث شریف پڑھ دے رہے ہیں وہ تو اتنے دورہ ہو اس جگہ دیتے
اور والد گرامی رحمت اللہ علیہ دا میں نے حکم سی کہ جدوں دورہ پڑھن واسطے سبق پڑھن واسطے جانا ہے تو پہلے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے دربار دے وچ حاضری دی پھر سبق دے وچ جانا ہے۔ اور الحمدللہ میرا اے معمول رہا کہ میں اپنے کمرے وچوں آنا جڑا رہائش واسطے ملیا ہوا سی، دو تین طلباء میں نال ہور بھی ہوندے سن اس کمرے چ، اور سب تو پہلے میں حضرت قبلہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دربار دربار دے اتے جانا، حاضری دینی اور پھر جا کے دارالحدیث دے وچ سبق پڑھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہ لوکاں دے دل وچ سرکار دی محبت ہے نا، وہ جدوں حدیث پاک پڑھان انہاں دا رنگ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں دجیاں دے کول بھی جا کے بندہ رہا پڑھدا رہا، انہوں نے بھی سندا رہا، لیکن جو لطف حضور دے غلام دی زبان چوں حدیث پاک دے سنن دا آندا سی نا، دجے پاسے انہاں دا کوئی نام و نشان بھی نہیں سی ہوتا۔ وہ انج لگتا سی جی میں ایک کہنا نے پڑھیا ہویا تے اس تے مطابق اگوں پڑھاندے نے بس۔ جی میں پنجاب یونیورسٹی دے وچ ایک پروفیسر سی، ان دی بڑی شہرت سی، میں نام نہیں لیتا، ان دا ایک سٹوڈنٹ میرے کو آندا سی، انہیں آکھیا جی ساڈا وہ استاد جڑا بڑا قابل ہے، بڑا فاضل ہے، بڑیاں بڑیاں وہ گہریاں گلاں کردا ہے۔ میں انہوں میری بھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، ادوں کو میرا خیال ہے کوئی 25-30 سال دے قریب میری عمر سی، تے میں انہوں آکھا میں آکھا آج انہیں کچھ جائیں گا تے اے سوال کری، انہوں میں یاد کروا دیتا، انہیں گیا جسے کلاس دے ویچے انہیں وہ سوال کیتا نا، تے 2 منٹ انہیں سوچیا کہ میں اندہ کی جواب دیا، تے 2 منٹہ بعد کہتا ہے اس قسم کے سوالات ہم سے نہ کیا کرو، ہمیں صرف وہ آتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اور وہی پڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پنجاب یونیورسٹی دا پروفیسر اور اتھوں دے سٹوڈنٹ جڑے سن وہ آدھے ساتھ بڑا قابل آدمی ہے، بڑا جو علم حضور دے غلام پڑھان تے ملدا ہے نا دوسرے کو نہیں ملدا۔ میرے برادر مکرم حضرت مولانا محمد عبد الوہاب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ ذکروں دورہ پڑھے۔ اس تو پہلے میں اپنے والد گرامی دے نال آندہ رہا اور کئی دفعہ حضرت دی زیارت کی تھی۔ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ والد گرامی نو بلاندے ہوندے سن تے پارک دے وچ جلسہ کراندے سن، توبی کارڈ اور توبی کارڈ پورا فن ہوندا سی۔ اج کل لوکی زور لگاندے نے تے جا کے توبی کارڈ نو بھردے نے مجمع نال، او تو کوئی زور نہیں سی لگایا جاندا، کسے نو نہیں سی آکھیا جاندا ضرور آئیں۔ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرما دینا کہ مولانا محمد عمر آ رہے ہیں، تقریر فرمائیں گے اور یہ فقیر بھی وہاں موجود ہوگا۔ بس
الحمدللہ بندے انہیں ہو جانے کہ تو ابھی کاٹ دے وچ تھا ہی نہیں سی اور رات دے 2 بجے تک 2:30 بجے تک جلسہ چلنا اور مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ جسے لے جا کے بیٹھ دے سن تقریباً اینا تھبا چٹا دا سوالا دا آپ دے بین تو پہلے آ جانا والد گرامی نے پوچھنا حضرت محتشم اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضور آج کی تقریر کا موضوع ارشاد فرما دیں کس موضوع پر تقریر کروں تو حضرت محتشم اعظم نے فرمایا مولانا یہ چٹے جو ہیں نا یہی آپ کا موضوع ہے آپ نے پھر ایک پاسوں لگ پینا ہر سوال نو پہلے پڑھنا پھر جواب دے اور اس تو بعد حضرت قبلہ محتشم اعظم رحمت اللہ علیہ نے نال آنا رات جامعہ چلام کرنا دن ہی اٹھ کے جا وہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ سی بڑا پیارا زمانہ سی بڑا اعلیٰ زمانہ سی حضرت محتشم اعظم رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھے ہی دل نو سکون آ جاتا ہے ایک تو ہوندہ نا کہ لوکی آکڑا ہے بندہ اللہ دا ولی ہے بلکہ میں تے اتھو تک بھی ویکھیا کہ لوکاں نے پیسے دے کے بندے رکھے ہوں گے کہ تو لوکاں دے سامنے میں نے آکڑا یہ ولی اللہ واقعی میں مذاق نہیں کرتا پیا میں مصدقہ گل کرتا پیا باقاعدہ منتھلی تنخواہ تو ہی انہیں پیسے لے مہینے سے تو انہیں پیسے لے کہ تیرا کام کی ہے کہ جسے میں جلسے جاؤں اتھے جا کے کھلو کہ میری تعریف کرنی ہے سنالے اکرا جی حضرت صاحب بہت بڑے اللہ دے ولی تے میرے حساب نال ولا تے ہو سکتے نہیں وہ بندے ولی نہیں ہو سکتے ٹھیک صاحب ولی ہونا کچھ اور چیز ہے حقیقت ہے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دی من فرماندے ہوندے سن پتر ولی ہو ہوندہ ہے جیڑا ہاتھ چکے تھے اللہ وے لینا واپس موڑے تسی قرآن پاک پڑھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا قال رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ذرا بلند بازدہ واقع چھوڑو سبحان اللہ نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ سبحان اللہ اس کی آنکھیں فائدہ ہی ہوئے گا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ایک دعا دوسری دعا تیسری دعا چوتھی دعا پنجویں دعا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دی بارگاہ دعاواں منگیاں تے اللہ نے نہیں فرمایا اچھا موسیٰ پہلیاں 2 مان لینا آخری 2 نہیں ماندا یہ درمیان والیاں مان لینا پچھلیاں اگلیاں نہیں ماندا نا ادھیاں مان لینا ادھیاں نہیں ماندا نا موسیٰ علیہ السلام نے دعاواں منگیاں تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تیری ساری دعاواں قبول ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دیا دعاواں رد نہیں کرتا او نبی شان حضور تو بعد حضور دے اتے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا پھر او مرتبہ او شان اور او منصب نبیان دا
نبیاں کول نبی افضل نے ولیاں کولوں مگر جیڑا مشن ہونا نبیاں دا سی او مشن اللہ نے حضور دی امت دے ولیاں نو عطا فرما چھڑیا۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ یہ جتنے بھی ساڑھے ماشاءاللہ علماء گزرے نے انہوں نے بڑیاں بہت ساری منظرات کیتیاں نے انہوں علماء نو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشیا سی کہ دعا مانگ دے سن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا سی۔ منو یاد ہے گورڑ شریف والے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی طبیعت دے وچ آیا، آپ آبادی دے وچوں نکلے تے ذرا جنگل دے وچ جا کے بہ گئے، اتھے بہ کے اللہ اللہ کرن لگ پے۔ ساڑھے جڑے باعمل علماء نے انہوں نے ہتھوں تسبیح کدی نہیں چھوٹی، تسبیح پڑھی ہوئی اللہ کا ذکر پہ کر دینا۔ ادو دور سی انگریزاں دا تو اتھوں ایک انگریز لنگیا آپ نے تسبیح پھیر دیا دیکھ کے نا کہنا میں یہ کیا ہے؟ جو پٹھان آج کل اردو بول دے نا اس طرح او جڑے سن وہ بھی پنجابی اردو بول لیندے سن ہے جڑے انگریز نے کافی دیر جو ہوگی یہ تیرے دیاں 200 سال حکومت کی تھی انہوں نے کوئی غور سے نہیں کہنا میں یہ کیا ہے تصویر واقع یہ کیا ہے؟ اندھے گل چیزی پستول آپ نے فرمایا مین یہ کیا ہے؟ پستول والے چڑھ کے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے ہتھیار۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا ہتھیار ہے تے اے میرا ہتھیار ہے۔ وہ ہسبیا کہ اے دانیاں نو میرے پستول نال ملائی جاندا ہے۔ انہیں جناب پستول کٹیا درخت دے اتے توتا بیٹھا سی انہوں ماریا ان گولی بجی تھلے آ کے ڈگ پیا۔ کہنے لگا میں دیکھا میرے ہتھیار کا کمال۔ انگریز نے آکھیا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اٹھے آپ نے تسبیح پڑھی مرے ہوئے توتے نو ماری اٹھ کے دوبارہ جا کے اتھے ہی درخت پہ بہ گیا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھا میرے ہتھیار کا کمال، تیرے ہتھیار نے زندہ کو مار دیا، میرے ہتھیار نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ قرآن پاک بھی انہاں لوکاں نوں آندا جن دے دل وچ نبی پاک دی محبت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اچھی آپ چھوڑو سبحان اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے وچ کوئی شک نہیں، لیکن ہدی للمتقین، اس کتاب کی شک نہیں مگر اس کتاب دے وچوں ہدایت انہوں مل دی ہے جڑا متقی ہو، تقوی اختیار کیتا ہوئے جنہیں، اور متقی او ہوتا ہے جن دے دل میں سے نبی پاک دی محبت ہوئے۔ جنہی سرکار دی محبت زیادہ انہا تقوی زیادہ، جنہا تقوی زیادہ انہی طاقت زیادہ۔ اللہ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک باری کوئی شخص آیا تو مخاطب کر کے آکھن لگا حافظ جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ حضرت سلمان لگے میں نے بڑی شرم آئی کہ لوکی میں نے حافظ جی کہندے نے تو میں حافظ نہیں۔
شعبان دی پہلی تاریخ نو قرآن پاک یاد کرنا شروع کیتا تے 30 شعبان دی آئی تے سارا قرآن یاد کر لیا اور پھر رمضان آیا تے پہلی رمضان وچ پہلی دفعہ یاد کر کے پہلی رمضان وچ آپ نے قرآن پاک تراویح چھڑانا شروع کر دیتا اور 27 تاریخ نو سارا قرآن پاک کو ختم کر چھڑیا کوئی مولوی اج کر کے بخایا بڑیاں تعریفاں ہوندیاں نہیں ہیں اج ٹی وی دے اوتے جی مولوی صاحب نے فلاں چیز پڑھی فلاں چیز پڑھی فلاں چیز پڑھی بڑا علم سی جی بڑے شاگرد سن بڑے پڑھاندے سن ہاں جی میں نام نہیں لیندا پیڑی شاہ دا نام لینا بھی کرنا چاہیے لیکن امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان ورگا کوئی ماں پتر جمے اللہ اکبر اور مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے جو بندیاں دیاں کتاباں نو پڑھیا پڑھ کے وچوں کفریہ عبارات تلاش کیتیاں تے بہاولپور دے مدرسے دے وچ ایک شخص پڑھاندا سی جہاں رشید احمد گندگوئی دا خلیفہ بھی سی تے شاگرد بھی سی خلیل احمد امبیٹوی وہ انہاں دا دوست سی غلام دستگیر صاحب دا وہ دے کول گیا آکھن لگے تیرے وڈیاں نے دیکھ کتاباں لکھیاں ان دے وچ کفریہ کلمات نہیں وہ مننے نہ آکھے نہیں یہ جو لکھیا صحیح لکھیا ساری رات وہ سمجھاندے رہے انہوں لیکن خلیل احمد امبیٹوی سمجھیا نہیں دن چڑھیا تھے اس مدرسے دے محتمم کل نواب کل چلے گئے مولانا غلام دستگیر فرمان لگے اے گلے ان دے وڈیاں نے کتاباں لکھیاں نے وچ کفریہ کلمات نے انہوں اپنے سامنے بٹھا تے مینوں بھی بٹھا تے میرا ان نال مناظرہ کرا کہ میں جھوٹا ہوں گا تے میں اپنا عقیدہ چھڑ دیاں گا تے جے اے جھوٹا ہوئے تے پھر انہوں آکی عقیدہ چھڑے وہ نواب بہاولپور جڑا سی وہ آکھن لگا جناب گل لے کہ مینوں تے مذہبی گلاں دا اتنا زیادہ علم نہیں میں اپنے پیر صاحب نے بلا رہا ہوں انہوں نے پیر صاحب آ گئے انہوں نے سامنے مولانا غلام دستگیر تے خلیل احمد امبیٹوی نے مناظرہ کیتا کفریہ عبارات دیتے جے لوگ کہتے ہیں جی اللہ حضرت نے کفر دی مشین چھڑی ہوئی سی اللہ حضرت نے کی مسئلہ تھی آمد دسا اللہ حضرت نے اتنے محتاط آدمی سن جب تک پوری تحقیق نہیں سن کر لیندے کسے اس سے کوئی فتوہ نہیں سن لگتے وہ جسے لے وہ پیر صاحب آ گئے انہوں نے سامنے مناظرہ ہویا کہ مولانا غلام دستگیر صاحب جو انہوں نے کفریہ عبارات پیش کی تھیاں جو پیر صاحب نے کیا غلام دستگیر سچا ہے خلیل احمد امبیٹوی جھوٹا ہے انہوں رجوع کرنا چاہیے ہے عبارتہ واقعی کفریہ نہیں وہ خلیل احمد امبیٹوی نے کہا نہیں جی میرے استادہ نے نہیں ہیں میں تے تے رجوع نہیں کر سکتا انہوں جو لکھیا سچ لکھیا پیر صاحب نے انہوں آکھیا کہ یہ بندہ غلط ہے چنانچہ بہاولپور دے اس نواب نے خلیل احمد امبیٹوی نو اپنے مدرسے جو کر دیتا او عبارتہ میں لے کے مولانا غلام دستگیر گیا بریلی شریف امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان صاحب نے وہ عبارتہ بقائیاں آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو صاحب شریک کفر ہے پھر بھی اللہ حضرت نے نہیں کیتا کہ انہوں کو لے کے اس سے فتوہ جڑ دیں نا آپ نے خط لکھے انہوں دیوبندی مولویوں جنہاں دیاں عبارتہ کہ آپ نے فلاں کتاب میں جو یہ لکھا ہے یہ کفر ہے فلاں کتاب میں یہ جو لکھا ہے یہ کفر ہے فلاں کتاب میں یہ جو لکھا ہے یہ کفر ہے ان کو آپ ان سے رجوع کریں انہوں نے دوبارہ آکھیا کہ نہیں اسی جو لکھنے پہ ہیں بالکل ٹھیک پہ لکھنے ہیں
پھر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انہوں نے کفر دا فتوہ نہیں لایا، بلکہ عبارتہ چکیاں تو مدینہ شریف چلے گئے۔ علماء حرمین دے سامنے جا کے انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی، او عربی جان دے سن، عبارتہ اردو دے وچ سن۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی نے ٹرانسلیشن کی تھی عربی دے وچ کہ ایک شخص ہے عبارتہ لکھ دائے، تہاڈا کی خیال ہے بندہ کس قسم دا ہے؟ آپ نے علماء حرمین نے فرمایا تمہاری بات کو اس طرح ہم نہیں مانیں گے۔ اتھے کہ ہندوستان دے مولانا صاحب رہندے سن 20 سال تو مدینہ شریف، انہاں کیا انہوں نے بلاؤ، وہ آگے انہاں کیا پر جو ایک اندہ پہ ترجمہ کر کے سن ٹرانسلیشن کر کے دس دے انہاں اردو عبارتہ نے کوئی مطلب ہے۔ انہاں بھی تصدیق کی تھی کہ جو امام احمد رضا خان ترجمہ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، انہاں عبارتہ نے یہی مطلب ہے۔ چنانچہ علماء حرمین شریفین نے فتوہ کفر لگا، امام احمد رضا خان بریلوی نے نہیں فتوہ لگا۔ جڑا کہتے ہیں نا امام احمد رضا خان بریلوی نے کفر دی مشین چھڑی ہوئی تھی، فتوہ لگایا، عبارتہ تلاش کی تھی مولانا غلام دستگیر صاحب نے، انہوں نے تصدیق کی تھی فاضل بریلوی نے، مناظرہ کیتا مولانا غلام دستگیر صاحب نے، تصدیق کی تھی نواب بہاولپور دے پیر صاحب نے، پھر وہ عبارتہ امام احمد رضا خان بریلوی نے خط لکھ کے انہوں کو رجوع کروان دی کوشش کی تھی، انہیں رجوع نہیں کیتا، آپ جو کہ مدینہ طیبہ لے گئے، علماء حرمین نے انہوں نے ٹرانسلیشن کرا کے فتوہ دیتا کہ لکھنے والا بندہ کافر ہے، عبارتہ کفریاں۔ تے امام اہل سنت نے انہوں نے لکھے ہوئے فتوے جڑے سن وہ ہندوستان دے وچ لے آکے انہوں نے پہلے تصدیق کی تھی کہ ما قال شیخ فہو صحیح، اور اس تو بعد انہوں نے چھپوا دیتا۔ تے امام احمد رضا خان بریلوی نے حرمین شریفین دے علماء دے فتوے نو اگے چلائے، خود فتوہ کفر نہیں لگایا۔ آج کل تے خیر رواج بن گیا، ہر بندہ جو ہے نا وہ امام احمد رضا خان بریلوی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ورگا ماں پتر نہیں جم سکتی بار بار، جنہیں آپ محقق سن، تحقیق کرتے سن، ہر مسئلے سے تحقیق کرتے سن پھر بول دے سن۔ اور حقیقت ہے کہ اس دور دے وچ اگر سانو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شر تو نہ بچا دے کہ ہو سکتا ہے اسی بھی آج انہیں اس سے شر دے وچ ڈب کے بر جاتے، لیکن آپ دا احسان ہے ساڑھے ہوتے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ساڑھے تے احسان ہے کہ انہوں نے شر تو سانو آگاہ فرمایا، اور الحمدللہ اسی انہاں دی شرط تو بچ گئے، اور آج الحمدللہ اسی رشد و ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال۔ آج بھی ساڈا اعلان ہے کوئی بندہ آئے ساڈے کسی عقیدے اتے کوئی ہاتھ رکھے فقیر آستا جواب دے گا، سے ساڈے عقیدے دے اسی ہاتھ رکھنے جواب دے کے تسی بکھاؤ۔ مولانا موجود ہے نور المجتبیٰ صاحب، انہاں دی موجودگی دے وچ کچھ سال پہلے میرا کوہٹی دا مناظرہ ہے، کی نام صادق کوہٹی، ہاں صادق کوہٹی دا مناظرہ ہے، موجود سن علم غیب دے اتنے انہوں نے مناظرہ شروع کیتا، واقعا لگا آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ریدہ ریدہ ہو سکتی ہے، عبدالتواب لاہوری حضور کا علم غیب ثابت نہیں کر سکتا، کیوں یہ میں گا اللہ دا فضل و کرم ہویا، فقیر نے علم غیب دے ثبوت دے اتے پہلی تقریر کی تھی، انہیں اپنی تقریر دے وچ اٹھ کے اقرار کیتا کہ حضور نے علم غیب ہے، انہیں منہ جو ہی اللہ نے اقرار کروا دیتا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس دا کہنا سی آسمان پٹ سکتا ہے، زمین ریدہ ریدہ ہو سکتی ہے، یہ علم غیب ثابت نہیں کر سکتا، ہن آپ پہ بنی کھلوتا ہے۔ انہاں لوگوں نے بیچتے حقیقت ہے، انہاں لوگوں نے بیچتے ہے ہی پلے کو نہیں، سوائے اس دے کے خباستہ کرن اور انہوں نے پلے پلے
آج بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے وڈے ترلے کٹے پھر دینے پہ مولوی فضل الرحمان پھردا پیا اور بتھیرے انہاں دے پھر دینے پہ سارے ہاں جی میں کہنا باری باری بشک سارے آ جاؤ تو جے تسی سمجھتے ہو کسی باری باری کلے کلے نہیں آ سکتے سارے کٹھے ہو گئے آ جاؤ اہل سنت کی طرفوں امام احمد رضا خان بریلوی دا ایک خادم کلے سارے ہم کافی تو حاضرین ساڈے اتھے بہت بڑا احسان ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دا کہ آپ نے سانو رشد و ہدایت دے اتھے رکھنے واسطے تمام مسائل دی خوب وضاحت فرمائی اور دنیا نو آج بھی دنیا نو اسی دسنے پہ کہ امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد دے اتھے جڑی وضاحت فرمائی ہے ان دی مثال ہی نہیں ملتی اور پھر دوسرا پہلو امام احمد رضا خان بریلوی دے عشق دا پہلو وہ قاسیہ ملونہ تے خلاف ان دے حق میں ججمنٹ دے کے جج جانے پھر دینے کہ ہم بھی عاشق ہیں ہم بھی رسول اللہ کی عاشق ہیں میں لاہور پچھلے دنوں تقریر کر دیا کیا میں کیا تم عاشق نہیں ہو تم عاشق ہو الف کے ساتھ عاشق تو ہوتا ہے نا عین کے ساتھ تم الف کے ساتھ عاشق ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ عشق کی تعریف بھی سمجھ سکو عاشق کہاں اگر آسیہ ملعونہ دے اتے ججمنٹ کروانی ہے کہ نبی پاک دے غلام اور نبی پاک دی محبت رکھنے والے علماء کو کرواؤ انہاں ججن کی پتہ کہ دین کی چیز ہے اور اسلام کی چیز اور احترام کی چیز میں اعلان کیتا لاہور میں کیا انہاں ججن نے وزیر اعظم نو نااہل قرار دیتا ایم این اے ایم پی اے وغیرہ نو نااہل قرار دیتا میں کیا اسی انہاں ججن نو نااہل قرار دے رہے ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ جج بن سکن انہاں نو چاہیے استعفا دے کے چلے جان کیوں جڑا نبی پاک دے گستاخ دا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ جج ہو ہی نہیں ساڈے علماء نے ماشاءاللہ احتجاج کیتا ہے مختلف انداز دے وچ مختلف جگہ دے اتے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں دی ہمت اور طاقت دے وچ مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مزید ایمان دی قوت عطا فرمائے انہوں نے احتجاج کیتا ہے مگر لوگ اندرون خانہ بہت زیادہ فراڈ کر دے ہندہ کوشے دس دے کوشنے ہندہ کوشے دس دے کوشنے 8 سال تو عورت جیل دے وچ سیشن کورٹ نے انہوں نے خلاف فیصلہ دیتا انہوں نے اپنے آپ کو گندگی دے وچ پھسا لو لیکن حضور دے غلام موجود نہیں تجھے کیا تجھے یہ سمجھے ہو کہ اسی انہوں باہر کر دیں گے فرانس کر دیں گے انگلینڈ کر دیں گے امریکہ کر دیں گے کینیڈا کر دیں گے دنیا دے جس خطے تے بھی کر دیو گے نبی پاک دے غلامہ نے گستاخ میں چھڑنا اور انشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہیں مستقبل دے وچ دیکھ لینا انہاں دیا کوشاں انہاں دیا کافشاں جنیاں نے ساریاں ختم ہو جان گیا اور نہ اتے بلند رہے گا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا اللہ اکبر تو عشق اگر کیتا ہے تو امام احمد رضا خان نے کیتا ہے علم دے وچ بھی آپ نے کمال پیدا کیتا تعلیم دے وچ بھی آپ نے بڑا کمال بڑے بڑے با کمال شاگرد پیدا فرمائے اور اس تو بعد عشق جڑا امام احمد رضا خان بریلوی دا ان تے مخالف بھی مان دے آج مخالف جڑے نے وہ بھی مان دے کہ ہاں شاہ احمد رضا خان بریلوی نے جو لکھا ہے حضور کی محبت میں ڈوب کے لکھا ہے
اور دیکھو آپ کی ایک نعت بڑی مشہور ہے، اور کتنے سال گزر گئے امام احمد رضا؟ 100 سال، 101 سال گزر گیا انہوں اس نعت میں، چلو 100 سال، 1 سال چھڑ دیو، 100 سال گزر گیا اس نعت میں لکھیا نو، اجے تک لوکاں دے دل وچ اس نعت دی محبت بھی موجود ہے۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، 100 سال بعد بھی اگر کوئی سنتا ہے تو حضور دی محبت میں چوم جاتا ہے۔ تسی بھی پڑھو، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی۔ آج بھی اگر کوئی غلام حضور دا سندا ہے انہاں شعراں تے اے نہیں آخدا یار پرانی ہو گئی، اسی طرح انہوں نے لذت آندی ہے، اسی طرح سرور آندا ہے، اسی طرح محبت آندی ہے، انج لگتا ہے جی میں ہنے ہی امام احمد رضا خان لکھ کے اٹھ کے کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ جنہوں حضور نال محبت صرف ہو اچھی آکے سبحان اللہ۔ میں دعا کروں گا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے انہوں حضور دے مدینہ طیبہ دی زیارت نصیب فرما۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اسی انہاں رسولوں نے بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ کاٹے دا لفظ نہیں اللہ نے رسولوں اتر کیا، رسولوں دا سے فرمایا کہ اسی بعض رسولوں نے بعض کو کٹ بنایا نا، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اسی رسولوں نے ایک دوسرے کو افضل بنایا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، انہاں رسولوں وچوں بعد رسولوں نے جڑے بلا واسطہ اللہ نال کلام کر دینے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے۔ لوگ کہا کیا بڑا شان ہے موسیٰ کلیم اللہ دا، اللہ تبارک و تعالیٰ نال کوئی دور سے جا کے بغیر جبریل دے واسطے نے کلام کرندا موسیٰ علیہ السلام نے شرف حاصل کی تھا۔ بڑا شان ہے موسیٰ کلیم اللہ دا، بڑا شان ہے عیسیٰ روح اللہ دا۔ آپ نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ قرآن دے وچ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں اللہ دے اذن نال مردیاں نوں زندہ کرنا۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ قرآن کریم نے کی فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ساڑھے رسول ہوئی نے جنہاں دا شان اسی کلام کرنے والیاں تو بھی اونچا کر سکتے۔ اور دوچ کوئی شک دی گل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان موسیٰ علیہ السلام کو اونچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان عیسیٰ علیہ السلام کو اونچا۔ گفتگو کر رہے سن دو بندے، ایک عیسائی سی ایک مسلمان۔ مسلمان آکھن لگا سارے رسول دا درجہ بڑا اونچا ہے،
عیسائی آکھن لگا ساڈے عیسیٰ دا درجہ بڑا اونچا ہے، ساڈے قرآن دے وچ لکھیا ہوا ہے ابرئ الأکمہ والابرص وأحیی الموتیٰ بإذن اللہ، ہے کہ مردہ زندہ کرتے سن، حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے سن، ساڈے نبی نے کبھی مردہ زندہ کیتا؟ ساڈے سنیاں دی ماشاءاللہ مسلمانہ دی عادت ہے اتنا سننا اتنا کر چھوڑنا، علماء کو سن کے بھی یاد نہیں رکھنا، محفوظ نہیں رکھنا، وہ آکے دس ساڈے نبی نے کبھی مردہ زندہ کیتا؟ ساڈے عیسیٰ نے مردہ زندہ کیتا، وأحیی الموتیٰ بإذن اللہ، ساڈے قرآن دے وچ لکھیا ہے۔ بیری نے لکھیا کہ آسیہ ملونہ نے کیا گستاخی کی ہے، تیرا کی خیال ہے جو وہ بولی ہے میں بھی بولا، جو وہ بولی ہے میں بھی بولا تو پھر میں بھی گستاخ ہو گیا۔ اس واسطے گستاخانہ الفاظ جنہیں نے انہوں نے دہرایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر تسی تھوڑا جا تردد کرو گے تو تانوں خود ہی پتا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، سورت کر رہا سا کہ حضرت انہیں آکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مردہ زندہ کیتا، آپ مردہ زندہ کرتے سن، ساڈے قرآن جو لکھیا ہوا ہے، ساڈے نبی نے کبھی مردہ زندہ کیتا؟ جے کوئی تھوڑا جا سمجھن والا ذہن نو محفوظ کرنے والا بندہ ہوندہ تو اسے میرے آقا ہاں حضرت جابر دے پترانو میرے آقا نے زندہ نہیں کی، دعوت کھان واسطے گئے نا نبی پاک، تے دعوت پہنچن تو پہلے دو بیٹے آپ نے شہید ہو گئے، تے انہوں نے بیوی نے آکھیا کہ جابر اگر سے سرکار نے دس دیتا آپ نے دعوت منسوخ کر دے، ساڈے گھر حضور دا قدم مبارک نہیں آنا، ہسی معروف رہ جاواں گا، انہوں نے چپ کر کے پاسے لکھا دینے تو سرکار نے آن دے تناول فرمان دے، جسے لئے آپ کھانا کھا کے ویلے ہو جائیں گے، پھر عرض کریں گے حضورہ گل ہو گئی۔ انہیں بھی اس گلو منیا کہ واقعی سرکار دا قدم منجا ساڑھے گھر دے وچ ہوئے گا، برکت ہوئے گی، جیسی دسیا تو سرکار نے نہیں آنا۔ انہیں جا کے آکھیا حضور کھانا تیار ہے تشریف لے آؤ، حضور تشریف لے آئے، دسترخوان لگ گیا، کھانا چوٹ دیتا، حضور تناول فرماؤ۔ آپ نے فرمایا جابر تینوں پتہ ہے ساڑھی عادت ہے اسی کھانا رہنوں بھا کے کھانا کھوانے ہیں، لہذا تم بھی حضور میں کہا فرمایا نہیں تم بھی بہو اپنے پترانوں بھی بہا، اور جڑے پتر بہت ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا تم بھی بہو اپنے بچیانوں بھی بہا، پھر اسی کھانا کھاواں گے۔ حضور وہ باہر گئے لیکن کھیڑن کھیڑن دور چلے گئے نہیں، تسی کھاؤ آپ بھی آ جائیں گے کھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے بلا کے لیا، جیسے آپ نے فرمایا نا پہلے بلا کے لیا تو حضرت جابر دی آنکھاں آنسو آ گئے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ جتھے وہ چل گئے نے اتھوں تسی بلا سکتے ہو میں نہیں بلا سکتا۔ سرکار نے اتھے بیٹھیاں دوانوں آواز دیتی، دوویں زندہ ہو کے حضور دے قدماں دے وچ حاضر ہو گئے۔ تو سرکار نے ساڑھے علماء فرماندے نے حضرت عیسیٰ تے مردے بندے نو زندہ کرتے سن نا، تو ساڑھے نبی پاک مردے دلوں نو بھی زندہ کر دیتے، لیکن وہ بندہ بیچارہ مست انہوں پتہ ہی نہیں، وہ عیسائی آکھے ساڑھے عیسیٰ نے مردہ زندہ کیتا تھا کوئی بھی نہ، لیکن کولو دی لنگ بے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے نے غوث پاک نو دیکھیا نا جو مسلمان بول گیا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف لے آیا جے، آپ نے میں کی گل لے اخی آگا میرے نبی افضل، میں آنا میرے نبی افضل، یہ آگا میرے نبی مردہ زندہ کرتے سب چاہے نبی نے کیتا، تے غوث پاک نے نہیں فرمایا ہاں ساڑھے نبی نے بھی مردہ زندہ کیتا ہے، آپ نے فرمایا یار نبی پاک ساڑھے میں شان تو بڑی اچھی ہے،
جے تینوں میں مردہ زندہ کر کے بخا دیا تو سارے نبی نو افضل من لے گا. یہ نہیں فرمایا میں نو افضل ماننے کا نا، میں مردہ زندہ میں کرنا تو نبی ساڑھے نبی پاک نو افضل مان نہیں. انہیں آکھا جی اگر ایسی گل ہوگا تو پھر تے اور چاہیے کی. چلا پھر قبرستان کی چل، قبرستان چلے گا. فرمایا 10 کس قبر چا مردہ زندہ کرا؟ تیرے عیسیٰ نے تو چنگا پلا منجی تے پیا ہویا جے قبرستان چ دفن نہیں سی ہویا، انہوں زندہ کیتا سی نا. تو 10 کیڑی قبر تے جس قبر چ کمی انہیں تو چا مردہ زندہ کرا. ایک بڑی پرانی جی کسی ہوئی قبر سی، انہیں آکھیا اس قبر مجھے پتہ نہیں کنے سال ہو گئے نے، ہندے بیچے جڑا مردہ ہوئے گا اندھی ہڈیاں بھی گل گئیاں ہوں گیا. آکھن لگا جی ایندے چکو. آپ نے فرمایا چھڑا زندہ ہی کرا یا جو کم کردہ مرے آئے او کم کردہ زندہ کرا. انہیں آکھا دی ایسی گل ہوئے تھی اور کی چاہیے دا. آپ نے بندے پیجے جاؤ جا کے پنڈوں پتا کر کے آؤ قبر کندی ہے تے بندہ مریا کنے. وہ آپ بندے نوں پتہ ہی نہیں، بڑی پرانی 70-80 سال پرانی قبر. ایک بابا بڈھا جے اٹھے انہیں آ کے قبر دیکھی، آکھن لگا جی اللہ بھلاوے نا تے ساڈے پنڈ دا جوگی سی، ایک گھر دے وچ سپ سی تے انہوں کڈن واسطے بین بجان لگ گیا. تے بین بجاندا ہی نا اجے انہیں بین بجانی بند نہیں کیتی کہ اسے سپ نے انہوں بھی ڈنگ ماریا تے مر گیا. یہ بین بجاندا مریا تے جوگی ہے. آپ نے فرمایا عیسائی نو کیوں بھی سن لیا ہی؟ حقیقت سن لیا ہے. آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِي، میرے حکم میں زندہ ہو جا. قبر پھٹ گئی، وہ جوگی بین بجاندہ زندہ ہو گیا. بین بجاندہ زندہ ہو گیا. اور جڑا عیسائی سی انہیں جسے دیکھیا نا اَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. آکھن لگا میں من گیا جندے غلامہ دا ایڈا اچھا شان ہے، انہوں نے نبی دا کڈا اچھا مقام ہوئے گا. غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کر کے بخا دیتا. ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے نو زندہ کیتا، بلکہ مردے دلانو زندہ کیتا ہے. اور میں عرض کر رہا سا کہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھیا نا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بڑے بڑے اونچے درجے والے، بڑے بڑے بلند مقام والے، بڑے بڑے بلند شان والے نبی آئے، لیکن میرے آقا دا شان سارے نبیوں تو اونچا ہے. بلکہ او حضرت عیسیٰ روح اللہ جدا قرآن تے وچ دعویٰ موجود ہے ابرہ الاکمہ والابرصہ وأحیی الموتى بإذن اللہ. نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت دے وچ حضرت عیسیٰ دنیا تے تشریف لے آن گے، دنیا تے تشریف لے آن گے. امام مہدی علیہ السلام نال مل کے غیر مسلمان و مسلمان بنان گے، صلیباں نو توڑ دیں گے. کی مطلب؟ عیسائیاں نو مسلمان بنا لیں گے، جڑا نا اسلام لے آئے گا انہوں قتل کر دیں گے. یہودیاں دے اتے اسلام پیش کریں گے، جڑا یہودی مسلمان ہوئے گا چھڑ دیں گے، جڑا نا مسلمان ہویا انہوں قتل کر دیں گے. حتیٰ کہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بندے ہوں گے، انکار کرنے والا ایک بندہ بھی نہ رہ جائے گا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، آپ دے بچے ہوں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا، لوگی کہتے ہیں نا کل دا علم نہیں، غیب دا علم نہیں. حضور نے وہ گل کیتی جی قرب قیامت ہونی سی. فرمایا شادی کریں گے، بچے ہوں گے.
اور جسے لے فوت ہون گے میرے حجرے دے وچ دفن ہون گے. اب یہ اردن تموز میرے حجرے دے وچ جتھے میری قبر ہے اتھے انہاں دی قبر بنے گی. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو اجازت منگی عمر فاروق نے کہ ماں جی حجرات تک ہے تے نبی پاک میں اتھے آرام فرمانے تے میرے دوست ابو بکر صدیق بھی آرام فرمانے تے اسی ساری زندگی تنے کٹھے رہے ہیں. یہ اجازت ہوئے تے میں بھی اپنے اتھے قبر بنا لوں. پہلو تاڑے کو اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر نیت تے میری اپنی سی کہ اتھے میری قبر بنے گی. کیوں؟ ایک میرا باپ ایک میرا خامد ہے. لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سی جو کوئی منگن آ جاتا سی جو مانگتا سی عطا فرما دیتے سن نہ نہیں سن کرتے. لہذا میں بھی آپ کی سنت عمل کرنی ہے نہ نہیں کرتی جا میں اپنی جگہ تینوں دیتی. حضرت عائشہ صدیقہ دے کول ایک لوڈی سی بریرہ وہ بریرہ بولی آکھن لگی ماں جی حضور دے انہاں دی قبر شریف بن بھی جائے گی نا تے حضور دے قدمین شریف والے پاسے جگہ ہے گی ہے اوتھے چوتھی قبر تہاڈی بن سکتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں اوتھے میری قبر نہیں بننی اوتھے حضرت عیسیٰ روح اللہ دی قبر بننی. یہ جگہ حضرت عیسیٰ روح اللہ دی واسطے ہے تے او عیسیٰ روح اللہ جڑے فرمان ابرہ الاکمہ والابرصہ واحیی الموتى باذن اللہ انہاں دی قبر مبارک اللہ بنانا پیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ دے وچ تاکہ پتہ لگ جائے جنہاں دے کلمہ دے وچ بیان ہمارا دائدہ شان ہے اس حبیب دا کتنا اونچا مقام ہوئے گا. اللہ اکبر. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک شعر دے وچ حضور دی شان دے موتی پرو دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ دی نعتاں ویکھو نا تے ہر نعت دا ہر نعت دا ہر مصرع جڑا ہے وہ قرآن پاک دی کسی نہ کسی آیت دے وچوں نکلیا آیا ہے. ہر نعت دا ہر مصرع قرآن پاک دی آیت دے وچوں نکلیا آیا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر آج بھی شعراء لکھتے نے شعراء لکھتے نے کہ جس شخص دا جڑا شخص اردو دے وچ لکھی ہوئی کلام پڑھے اور دے وچ اتنی زیادہ محبت ہوئے کہ پتہ لگے لکھن والا خود بڑا محبت کرنے والا ہے. اگر ایسی کلام ہوئے تو سب جلو امام احمد رضا خان بریلوی دی کلام ہے. آج بھی شعراء گل مند ہے کہ جو امام احمد رضا خان بریلوی شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضور دی محبت وچ اور حضور دی شان دے وچ اے جا کسی اور نے لکھیا اللہ اکبر. امام بشیری رحمت اللہ علیہ دی گل ایک سنا دو. بیمار ہو گئے فالج ہو گیا فالج سجے پاسے فالج ہو گیا تے بڑیاں دوائیاں شوائیاں کھا دیاں فرق نہ پوے تے خیال کیتا کہ دوائیاں تے کھانا پیاں پتہ نہیں فرق پینا یا نہیں پینا چلو سرکار دا ایک قصیدہ ہی لے گئی
جانا جانا قصیدہ لکھنا شروع کیا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. جسے پڑھنے لگے نا حضور نے فرمایا یا بشیری اولا صلی علیہ، پہلے میرے سے درود پڑھ پھر قصیدہ. بلکہ اس تو پہلے بھی ایک گل عرض کر دینا کہ سرکار نے بلوایا امام بصیری نو اپنی بارگاہ دے وچ. جس لئے حضور دی بارگاہ سے حاضر ہوئے تے حضور نے فرمایا بصیری راتی جڑا سادہ قصیدہ لکھیا ہی نا وہ میں نے پڑھ کے سنا. حضور دے حکم دے اتے امام بصیری نے شروع کیتا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. جب آپ نے فرمایا بشیری اولا صلی علیہ، قصیدہ بعد میں پڑھی پہلے میرے سے درود پڑھ. تو امام بشیری رحمت اللہ علیہ نے خیال کیتا کہ میں درود بھی اس سے طرز سے پڑھا ہے. جب آپ نے درود بھی پڑھا تو طرز فرق نہیں پہن جاتا، اس سے طرز سے پڑھا مولا صلی و سلم دائما آبادا. جسے نے پڑھیا نا آپ نے مصرع، ججا مصرع پڑھن واسطے آپ نو سوچنا پیا کہ مونے دے نال دوسرا مصرع کمیں لگاواں. آپ نے سوچتے سن پہ تے نبی پاک نے رکوا دیتا قل علی حبیبی کا خیر الخلق کلی. بصیری یہ پڑھے تا دوجا مصرع ہے علی حبیبی کا خیر الخلق کلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نے آپ نے قصیدہ شریف پڑھ کے سنایا تے حضور نے بعد فرمایا بشیری تیری ایک سائیڈ ہے لفظی کیوں پئی ہے. حضور فارج ہو گیا ہے. سرکار اٹھے آپ نے اس پاسے ہاتھ پھیریا، فارج ٹھیک ہو گیا. اپنی چادر مبارک حضرت امام بصیری نو ہدیتاً پیش کی تھی. لے بصیری میرے بلوں ہدیہ لے جا. تے فرمایا جاؤ بصیری نو اندے گھر چھڑ کے آؤ. بصیری رحمت اللہ علیہ دی اکھ کھلی تھی، آپ اپنے بسترے دے اتے آرام فرما سن تے آسے پاسے نبی پاک دی خوشبو آ رہی سی. اللہ آپ نے سوچیا میں جدوں آپ نو قصیدہ مبارک سنایا رات نو خواب دے وچ تے سرکار نے میرے فارج والے پاسے ہاتھ مبارک پھیریا سی، میں خواب دے وچ ٹھیک ہو گیا سا. میں ویکھا پڑا آپ نے اٹھ کے ویکھیا تے واقعی آپ دا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، فارج ختم ہو گیا. پھر خیال آیا آپ نے مجھے چادر مبارک دیتی سی بطور ہدیہ. ویکھیا تے وہ چادر مبارک بھی آپ دے تکیے تھلے موجود سی. اللہ سبحان اللہ. حقیقت ہے فقیر ناچیز نو بھی تقریباً 20 سال ہوگا نے حدیث شریف پڑھا دیا. جامعہ نظامیہ میں فقیر حدیث پاک دی خدمت کرتا ہے. بیت البار امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دی جڑی لکھی ہوئی ہے نا کسی حدیث دی تشریح، انہوں جو بیان کریے عجیب لطف آتا ہے. بڑے بڑے حدیث دی شارح نے شرح کیتی حدیث دی، بڑے بڑے علماء نے اس دی شرح کیتی ہے احادیث دی. مگر حقیقت ہے کہ جڑے لفظ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دی کلم مبارک جو نکل دے نے ان دا شان ہی وکھرا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو حکم اچھا 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 نہیں حکم صاحب آ گئے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. صاحبزادہ صاحب نے میرا احساس کیتا ہے کہ تسی بیمار ہو. تو واقعی میں بیمار ہاں
تسی ماشاءاللہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی آستانے سے بیٹھے اور شاہ احمد رضا خان امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا پروگرام سننے واسطے آئے ہو یقیناً تہاڈے وچ بہت سارے نیک بندے ہون گے میں کینسر دے مرض سے مبتلا تے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں شفا عطا فرمائے میں نے امید ہے یہ کہ انشاءاللہ سرکار دے صدقے اللہ شفا دے گا تے نال تہاڈیاں دعاواں شامل ہو جان گیاں تے میری امید اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا لہذا میں پیر صاحب دے کہن دے اتے پیر صاحب دے حکم دے اتے اپنی تقریر دا اتھے ہی اختصار نال اختتام کرنا اور دعا کرنا یا اللہ جب تک زندگی ہے سرکار دے گیت گاندے رہی ہے جب تک زندگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کر دے رہی ہے حضور دی شان بیان کر دیا ہی جان جائے دے جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خطیب الاسلام خطیب ملت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب آ چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ان کی آمد سے پہلے محمد حفظ رسول رضی اللہ نعت پڑھتے ہیں نعت کے ان کی نعت کے اندر ہی وہ جلوہ فرما ہو جائے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر بیل کائے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا کہیے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں جو اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا کر کیا بچے بیمار غم قرب
مسیحا چھوڑ کر واپسی کا مشورہ دے رہا ہے پاس ادب کہیں سبحان اللہ واپسی کا مشورہ دے رہا ہے پاس ادب عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روضہ چھوڑ عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روضہ چھوڑ کر سوئے جنت کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن مر کے جیتے ہیں جو چاہتے ہیں مدینہ کو حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون جائے در تمہارا لم یاتی نظیروں کا فی نظر محبت سے آواز بلند جمع کیے یا رسول اللہ آپ بھی کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لو یاتی نظیروں کا فی نظر لو یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا محبت سے کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب البحر علا والموج طغى مر بے کسو طوفان ہوش ربا ہوش ربا مجھدار
بیٹھ جاؤ دوستو، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اتنے ہی آنا انہوں نے، تشریف رکھو دوستو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ناز شریدہ بھی ادب ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، خاموشی اختیار، محبت نہ نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، علماء اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب، کہیے یا رسول اللہ، سرکار کے معنی والا باوجہ بلند کہے گا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ یا حبیب، آپ بلا تاخیر حضرت صاحب آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، آپ ایک نعرہ لائے تاکہ نعرے کی گونج کے اندر آپ اپنا بیان شروع کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیصل